حسد بڑی بیماری ہے. جی ہاں سنو کہ حسد کرنا اس لیے غلط اور برا ہے کہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کر رہا ہے. عجیب بات ہے. تقسیم اللہ کی ہے. اللہ نے کسی کو مال دیا ہے, کسی کو علم دیا ہے, کسی کو عہدہ دیا ہے. حسد نہ کرو کہ اگر حسد کرو گے تو تم خیر سے محروم ہو جاؤ گے. الیاسا فرماتے تھے کہ اللہ نے ابابیل سے ابرہہ کے لشکر کو ختم کرنے کا کام لے لیا, تو کیا تم ابابیل سے حسد کرو گے؟ پرندہ, چھوٹے چھوٹے پرندے, جی ہاں, ان کی چونچ میں چھوٹا سا دانہ, پتھر کا کنکر. اللہ نے قوت پیدا کی اس میں, ایسی قوت کہ وہ ہاتھیوں کی ہڈیوں سے اور گوشت اور کھال سے وہ کنکر پار ہو جاتی تھی. اس طرح اللہ نے بوسہ بنایا سارے ہاتھیوں کا, ابرہہ کے لشکر کا. کسے کام لیا؟ چھوٹی چھوٹی چڑیاں. کیا ان کی طاقت, کیا ان کی قوت. اور وہ بھی کہیں بیٹھ کر نہیں کیا انہوں نے, بلکہ فضا میں اڑتے ہوئے ماری کنکریاں. ہاں جی ہاں, اتنی طاقت اس میں. تو کیا پرندے سے حسد کرو گے؟ ہاں, اللہ کام لے رہے ہیں, جسے چاہے لے لیں. اس لیے صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ جب آپ کسی کی فضیلت اور کسی کی اہمیت بیان کرتے تو صحابہ ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے. دیکھو روایت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ آدمی جنتی ہے. 3 دن تک فرمایا یہ آدمی جنتی ہے, یہ آدمی جنتی ہے. عبداللہ بن عامر کو خیال ہوا کہ چلو ان کے ساتھ دیکھیں یہ جنتی کیسے ہیں, کیا عمل کرتے ہیں, ان کی تہجد, ان کی رات کی عبادت وہ دیکھیں گے تو ہم بھی وہ کریں گے جو یہ کر رہے ہیں. تو گئے عبداللہ بن عمرو ابن العاص ان کے پاس اور جا کے کہا کہ میں 3 دن آپ کے خیمے میں رہنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. تو میں یہاں آؤ رہو, کیا بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا, آپ کی عبادت, آپ کا عمل دیکھوں گا. تو حضرت سعد فرماتے ہیں, وہ عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ میں نے 3 راتیں گزاری حضرت سعد کے ساتھ, 3 راتیں جاگ کر ان کی رات بھر کی تہجد کو, عمل کو دیکھنے کے لیے. لیکن یہ رات کو پڑھ کے سوتے تھے عشاء کے بعد اور فجر تک سوتے تھے. درمیان میں رات میں کوئی نماز نہیں پڑھی انہوں نے, کوئی عبادت نہیں کی. چلو آج آنکھ نہیں کھلی, کل اٹھیں گے, آج تھکے ہوئے ہوں گے, شاید کل کریں گے عبادت. 3 راتیں گزر گئیں, میرا وقت پورا ہو گیا وہاں کے قیام کا, اور میں نے انہیں رات کو کوئی عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا. عشاء پڑھ کے سوتے تھے, فجر تک سوتے تھے. تو میں نے کہا کرتے کراتے تو کچھ ہے نہیں, اور جنتی آدمی بنے ہوئے ہیں. ہاں, تو میں ان کے عمل کو حقیر سمجھ کے چل دیا وہاں سے. تو کہہ گیا کہ کچھ نہیں کرتے, اور وہاں اللہ کے نبی اعلان فرما دے کہ آدمی جنتی ہے. حضرت سعد نے بلایا ان کو, حضرت عبداللہ بن عمرو کو, اور بلا کے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میرا تو معمول وہی جو آپ نے دیکھا ہے. میرا تو یہی معمول ہے. میں تو رات کو سوتا ہوں, عشاء تک سوتا ہوں, عشاء کو سوتا ہوں, فجر تک سوتا ہوں. میرا معمول تو یہی ہے. انہوں نے کہا کہ پھر آپ جنتی آدمی کیسے ہو گئے؟ فرمانے لگے کہ میرے جنتی ہونے کی بات یہ ہے, اور میرے جنتی ہونے کی صفت یہ ہے کہ مجھے کسی مسلمان سے اس خیر پر حسد نہیں جو اللہ نے خیر اس کو دی ہے. یہ دیکھو بات ہے, اللہ ان سے کام کرے, چلو ان کے ساتھ چلو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی تلوار نکالی, فرمایا اس تلوار کو کون لے گا؟ تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے, فرمایا نہیں تمہیں نہیں دیں گے. پھر فرمایا اس تلوار کو کون لے گا؟ حضرت زبیر کھڑے ہوئے, ان کو بھی نہیں دی. فرمایا تلوار کو کون لے گا جس کا حق ادا کرے؟ تیسرے اعلان پر یہ دونوں پرانے پیچھے ہٹ گئے کہ حق نہیں ادا کر سکتے. جی ہاں, یہاں تو ہر ایک یہ کہ نہیں میں حقدار ہوں, میں حقدار ہوں. یہ دونوں پرانے دونوں پیچھے ہٹ گئے کہ نہیں جی ہم حق نہیں ادا کر سکتے. فرمایا کون اس کا حق ادا کرے گا؟ پرانے تو پیچھے ہٹ گئے. جی ہاں, کیونکہ مخلص آدمی حق ادا کرنے سے گھبراتا ہے کہ نہیں جی ہمارا بس کا نہیں ہے. یہ دونوں پیچھے ہٹ گئے, عمر بھی حضرت زبیر بھی. ابو دجانہ ایک صحابی وہ کھڑے ہوئے, کہا یہ تلوار مجھے دے دیجئے. آپ نے تلوار ان کو دے دی, وہ لے کے نکلے, اور اللہ نے ایسا کام لیا ان سے کہ حضرت زبیر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں حضرت ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے چلا کہ دیکھے تو صحیح اللہ نے ان کو کیوں منتخب کیا ہے ہمارے ہوتے ہوئے. تو صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ اگر کوئی چھوٹا ہے, نیا ہے,
اور اللہ اس سے کام لے رہا تو چلو ان کے ساتھ کام کرو. حکم ہے کہ چلو ان کے ساتھ کام ان کو دیا تو ان کے ساتھ مل کے کام کرو, کام ان کو ملا تو ان کے ساتھ مل کے کام کرو. کیا بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہاجرین اولین پر, بڑوں پر, پرانوں پر, سب پر امیر بنا دیا. اشکال ہوا سب کو کہ یہ چھوٹے ہیں. جی ہاں اشکال ہوا, یہ چھوٹے ہیں. جی ہاں لیکن آپ نے بنایا امیر. کیوں؟ دیکھو یاد رکھو کہ چھوٹا بڑے کی اطاعت کر لے یہ تو آسان ہے, لیکن بڑوں کو حکم ہو کہ چھوٹے کی اطاعت کریں کہ یہ اطاعت کا امتحان سخت ہے. ہاں یہ بات ہے کہ تمہارے ذمے سننا اور ماننا ہے, اگرچہ تم پر کسی ایسے حبشی غلام کو امیر بنا دیا جائے کہ اس کے کان چھوٹے ہوں, ناک اس کی چپٹی ہو اور سر اس کا کشمش کی طرح بچھا ہوا دبا ہوا ہو. عیب, اتنا عیب دار. یہ بتایا کہ امر علیکم عبد حبشی مجدع, ہاں کان کٹا ہوا, رنگ کالا, اور راسہ کا زبیب, کہ اس کا سر اتنا چھوٹا ہو جیسا پچکی ہوئی کشمش ہوتی ہے. کیوں؟ کہ نہیں تم اجتماعیت کو تو چھوڑ دو, اجتماعیت ختم ہو جائے گی, اطاعت نہیں ہوگی. تو یہ فرمایا. اور زبیر بڑے ہیں, ابو دجانہ چھوٹے ہیں. زبیر پرانے ہیں, ابو دجانہ نئے ہیں, کہ چلو ان کے پیچھے جا کے دیکھو. تو دیکھ کے فرمایا اللہ جانے, اللہ کے رسول جانے کسی کیا کام لینا ہے. تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ حسد کی وجہ سے آدمی ساتھ چھوڑ دیتا ہے. حسد کی وجہ سے آدمی کام کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے کام میں. جی ہاں ہم ان کے ساتھ نہیں چلیں گے. کیوں؟ کیا بات ہے؟ حسد ہے. جی ہاں اندر حسد ہوتا ہے کہ ہم تو الگ کریں گے, ان کے ساتھ نہیں کریں گے. سنو, اور صحابہ کا مزاج یہ ملے گا کہ جب وہ کسی کو آگے بڑھتا دیکھتے تو اپنے آپ کو ان کے ساتھ کر دیتے, تو ان کے ساتھ ہو جاتے کہ چلو آپ کے ساتھ کام کریں گے. اس لیے فرمایا کہ ساتھیوں کی خوبیاں دیکھو اور یہ کہو کہ خوبی اللہ کی طرف سے ہے, اس کے اختیار کی چیز نہیں ہے. کہ اللہ رزاق ہے, کسی کو مال دے, اللہ تعالیٰ کسی کو علم دے, اللہ رزاق ہیں, وہ کسی کو رزق دیتے ہیں, کسی کو علم دیتے ہیں, کسی کو عہدہ دیتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ ساتھیوں کی خوبیاں دیکھو, خرابی مت دیکھو. خوبیاں دیکھو, محاسن دیکھو, کس کے اندر کیا خوبی ہے. تو وہ خوبی تمہارے اندر آئے گی صحبت سے, ساتھ رہنے سے. یہ صحابہ کرام کی خوبیاں اعلان کر کے تلاش کی جاتی تھی. ایک صحابی کا جنازہ لایا گیا, جنازہ آیا ایک آدمی کا, لا کر رکھا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے آپ کو نماز پڑھانے سے روک دیا. فرمایا کہ آپ اس کی نماز مت پڑھائیے, یہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہے, آپ اس کی نماز مت پڑھائیے. سنو, آدمی صحیح نہیں ہے, ہم نہیں چاہتے کہ آپ اس کے جنازے پر آئیں, آپ جائیے, اس کی نماز ہم میں سے کوئی پڑھا دے گا, آپ مت پڑھائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے قریب آئے اور اعلان کیا صحابہ میں آپ نے کہ اس مرنے والے کو تم میں سے کسی نے کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہاں دیکھو, یہاں تو اللہ مجھے معاف فرمائے, کوشش کرتے ہیں خرابی تلاش کرنے کی, اور وہاں ایک برے آدمی کی خوبی تلاش ہو رہی ہے اعلان ہو کر. سنو, آپ نے اعلان کیا صحابہ میں, کیا تم میں سے کسی نے اس آدمی کو کوئی خیر کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اس مرنے والے نے فلاں فلاں موقع پر اللہ کے راستے میں ایک رات پہرا دیا ہے. بس ایک رات پہرا دیا ہے اس آدمی نے, مرنے والے نے, اللہ کے راستے میں. تو آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگے گی وہ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی. فرمایا عمر پیچھے ہٹ جاؤ, تمہیں